اسی کمرے میں رہوں گی جہاں میرا ہسبینڈ رہتا ہے. مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم مجھے کبھی ڈیورس نہیں دو گی. مجھے اس وقت صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کا فیوچر کیسے سیکیور کر سکتی ہوں. میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا. اچھا داد دینی پڑے گی تمہاری ماں کو. کیسے خوب اپنے آپ کو کیش کروا رہی ہے. تمہارے لیے گیسٹ روم ریڈی کروانا. آئرہ کی شرط سننے کے بعد زید اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا، مگر آئرہ اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لائے گی اور اس کی بس یہی ایک ضد ہوگی کہ جب تک اس کی بھابھی کا مستقبل سیکیور نہیں ہو جاتا وہ کبھی بھی رخصت ہو کر اس گھر سے نہیں جائے گی. بالآخر زید کو خود ہی یہ معاملہ ڈیل کرنا پڑے گا اور اسے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہ اسے 5 کروڑ روپے دینے پر راضی ہو جائے گا. جیسے ہی وہ راضی ہوگا آئرہ خود اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی، لیکن زید کو یہاں اپنے باپ کی بہت سخت باتیں سننا پڑیں گی کہ اس کی محبت کی اوقات ہی یہی تھی کہ وہ 5 کروڑ لے کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے. مبشرہ زید سے ایک ہی بات بار بار کہے گی کہ وہ اسے ڈیورس نہیں کرے گا. اس نے اس کی خاطر بہت کچھ سہا ہے اور بہت کچھ کیا ہے، اسی لیے وہ اس کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑے. مبشرہ گیسٹ روم کو بہت اچھے طریقے سے سجائے گی تاکہ آئرہ اس میں رہ سکے، لیکن آئرہ وہاں جانے سے انکار کر دے گی اور مبشرہ کو صاف الفاظ میں بتا دے گی کہ وہ اس کمرے میں ہی رہے گی جہاں پر اس کا شوہر رہتا ہے. یہاں پر مبشرہ کو وہ جتا دے گی کہ وہ زید کی من پسند بیوی ہے اور بیوی کا درجہ اگر وہ اسے دے چکا ہے تو وہ اس کا حق بھی ادا کرے. وہ گیسٹ روم میں رہ کر ایک مہمان کی طرح اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی. زید آئرہ کی یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو رہا ہوگا تو مبشرہ کو یہ باتیں سن کر غصہ آ رہا ہوگا. آصف صاحب بھی بیچارگی کی حالت میں بس صرف آئرہ کی باتیں ہی سنے جا رہے ہوں گے. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں.